بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال عز وجل إلا الصوم الصوم لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعمه من عجلي. رواہ المسلم. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، اور ہمیں صرف اشرف المخلوقات بنا کر نہیں بھیجا بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. اور جب انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنا چاہا تو اپنے محبوب کی زبانی دنیا کے لوگوں کو، امت محمدیہ کے لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم یہ نہ گھبراؤ کہ پہلی امتوں میں گاہے بگاہے انبیاء آتے رہے،
انبیاء کا سلسلہ شروع رہا۔ ایک ہی دور میں کئی انبیاء دنیا میں موجود تھے۔ کوئی نبی کسی قبیلے کے لیے آتا تھا، کوئی نبی کسی شہر کے لیے آتا تھا، کوئی نبی کسی خاص خاندان کے لیے آتا تھا۔ لیکن یہ سلسلہ ہم نے بند تو کر دیا، لیکن اب تمہاری رشد و ہدایت کے لیے، تمہیں راہ دکھانے کے لیے، جب کبھی تم بہت سارے گناہوں میں ملوث ہو جاؤ تو تم کو اللہ کا صحیح دین بتلانے کے لیے اللہ کے نیک بندے علماء صالحین یہ گاہے بگاہے تمہاری تنبیہ کرتے رہیں گے، اور تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انبیائی مشن، یہ اللہ کے علماء، یہ وہ بندے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں اس روئے زمین پر، یہ گاہے بگاہے یہ کام کرتے رہیں گے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ ذات مقدسہ، وہ مطہرہ، وہ مبارکہ ہے جس نے بے شمار مصائب و آلام کو سہ کر اللہ رب العالمین کے دین کو من و عن ہم تک پہنچا دیا۔ ہم یہ جو صحیح دین جس کو ہم قرآن اور صحیح احادیث کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں بنا بنایا مل گیا، اس لیے ہم بہت سارے اعتراضات اس پر کرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے وہ نبی جو روئے زمین کا سب سے افضل انسان ہے، وہ پیغمبر جو تمام پیغمبروں کا امام ہے، وہ ہادی و مرشد جو پوری روئے زمین کا سب سے نیک انسان ہے، جو معصوم عن الخطا ہے، بے شمار مارے کھائی ہیں، بے شمار گالیاں سنی ہے، مکہ میں بے حساب ستایا گیا ہے، طائف میں پتھروں سے مارا گیا ہے، اور اس کے ساتھی جنہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹائے گئے ہیں، جو اس چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیے گئے ہیں، جو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹے گئے ہیں۔ بڑی مشکل سے اللہ کا یہ دین انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے، اس لیے اس دین کی حفاظت کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں، نندورہ شہر کے مسلمانوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوا ہوں یہ بتلانے کے لیے کہ ہم اللہ کو راضی کیسے کر لیں، اللہ ہم سے راضی کیسے ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس کی ابتدا کرتے ہوئے میں سب سے پہلے جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں اس کا ترجمہ آپ کو بتلا دوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں، اس مقدس کتاب میں کہا جس کا نزول اسی مہینے کے اندر ہوا ہے، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کس کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے؟ ان کو کہہ رہا ہے جو ایمان والے ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ جو بے نمازی ہیں، جنہوں نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ وہ مسلمان ہو سکتے ہیں، وہ عبداللہ عبد الرحمن ہو سکتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ رب العالمین مومنوں سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنوں کی جماعت، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے بہت ساری امتوں پر فرض کیا گیا۔ اور کیوں تم پر روزے کو فرض کیا گیا؟ اس رمضان کی فرضیت کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے وہ آگے بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ایک اللہ کا بندہ جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ کے متقی بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ معصیت سے دور رہنے لگتا ہے، وہ برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ اب اپنے رب کو راضی کر لے، وہ اپنے رب کے سامنے جائے اور اپنے رب کے سامنے وہ عمل کرے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے۔ میں نے اس کے بعد ایک حدیث پڑھی صحیح مسلم کی، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ اس حدیث کے راوی ہیں
اس میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے آدم کی اولاد، تم جتنا عمل کرتے ہو اس روئے زمین پر، جتنا بھی نیک عمل کرتے ہو، اللہ رب العالمین تمہیں اس عمل کے بدلے 10 گنا نیکی دیتا ہے، اور اس نیکی کو 700 گنا تک لے جاتا ہے۔ آپ نے عام وقت میں ایک نیکی کی، آپ نے کسی کو نیک عمل کرنے کی طرف دعوت دی، آپ نے کسی کو صحیح دین بتلایا، تو آپ کو 10 نیکی مل سکتی ہے آپ کی نیت کے مطابق، لیکن رمضان کے مہینے میں یہ نیکی تقریباً 700 گنا تک جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے آگے اللہ رب العالمین نے کہا، میرا محبوب کہتا ہے کہ عرش عظیم کے پروردگار نے کہا کہ الا الصوم، روزے کو چھوڑ دینا میرے محبوب، میں ساری نیکیوں کا بدلہ 10 سے 700 گنا دیتا ہوں، لیکن روزے کو چھوڑ دینا، کیونکہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، میرا بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی 700 گنے سے بھی زیادہ بڑھاؤں گا۔ اس لیے اس کی نیکی کو متعین نہ کرو، اس کی نیکی کو متعین نہ کرو، میں وہ نیکی اس سے زیادہ دوں گا، 700 گنا سے زیادہ دوں گا۔ اور کیا کہا آگے اللہ رب العالمین جانتے ہو؟ کہا یدعو، وہ چھوڑ دیتا شہوتہ، اپنی شہوت کو، وہ طعمہ، اپنے اس کھانے کو جو اس نے حلال روزی سے کمایا ہے اور حلال کھانا ہے، اسے وہ کھا سکتا ہے، لیکن میری رضا کے لیے، لفظ من اجلی، میری رضا کے لیے، میرے لیے وہ اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے میں اس کا بدلہ اپنے بندے کو خود اپنے ہاتھوں سے دینا چاہتا ہوں۔ یہ رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دیا ہے، یہ بڑی نیکی اور بڑی فضیلت کا مہینہ ہے۔ اس رمضان میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو رمضان عطا کیا ہے، اس لیے عطا کیا ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ جب ہم متقی ہو جائیں گے، جب ہم پرہیزگار ہو جائیں گے، تو جو بھی کام کریں گے وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سردار کو دنیا کے تمام انسانیت کے سردار کے پاس بھیجا، کہا اے جبریل علیہ السلام، جاؤ اور میرے محبوب سے یہ کہہ دو کہ میں نے ایک بددعا بھیجی ہے، تم اس پر آمین کہو۔ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے کائنات کے محبوب، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے، مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور 3 بددعائیں کروں۔ پہلی کیا کہا من ادرک احد ابویہ فمات فدخل النار، پہلی بددعا کہ جس نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو زندہ پایا ہو اور اس نے جنت نہ حاصل کر لی ہو، فماتا، وہ مر جائے، فدخل النار، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا میرے محبوب آپ آمین کہیے۔ حدیث کے الفاظ فقلت آمین، تو میں نے آمین کہا۔ اور کس سے آمین کہا؟ عرش عظیم کے مالک سے کہا، جس نے اپنے محبوب فرشتے کو بھیجا ہے کہ جا کر میرے محبوب سے کہلوا دو، تاکہ دنیا کے لوگوں کو یہ معلوم پڑ جائے کہ ایسے شخص پر اللہ رب العالمین نے بددعا کروائی ہے جو اپنے ماں باپ کو یا کسی ایک کو زندگی کی حالت میں زندہ پا جائے اور جنت کو حاصل نہ کر لے۔ اور دوسری بات کیا کہی؟ من ادرکا شہر رمضان، جو دوسرا شخص وہ جو رمضان کو پالے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لے، ایسا شخص یہ جہنم میں داخل ہوگا، اللہ رب العالمین سے جہنم میں داخل کر دے گا۔ اور اس پر بھی جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے محبوب آپ آمین کہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ تیسرا وہ شخص
جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے محبوب، جب آپ کا ذکر ہو، جب آپ کا نام آئے، جب کوئی کہے محمد تو دنیا کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، وہ آپ پر درود نہ بھیجے اور وہ مر جائے گا تو ایسا شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ اس کو طبرانی نے اپنی صحیح میں، اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا۔ تو میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج میں یہی حدیث، اس کا مطلب اور مقصد آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے۔ ایک بات کہلانے کے لیے سیدھی سی بات تھی، وہ کائنات کے امام کی زبانی اللہ کہلوا دیتا کہ اے میرے محبوب آپ کہہ دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجنے کی ضرورت، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آمین کہلوانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ ایک بات سمجھو کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے اور حدیث سے یہ سب سے بہترین تفسیر ہے، دنیا کی سب سے بہترین تفسیر ہے جو مفسرین نے لکھا۔ میں بتلاؤں کہ اللہ رب العالمین نے کیوں اپنے فرشتے کو بھیج کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہلوایا، بد دعا پر آمین کیوں کہلوایا؟ میرے رب نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے دنیا کے لوگوں، میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، میرے سوا اپنے اس جبین نیاز کو کسی کے سامنے خم نہ کرنا، اور میرے سوا جب اپنے ہاتھوں کو اٹھانا تو کسی اور سے دعا نہ مانگنا، اور میرے ساتھ میری الوہیت میں، میری ربوبیت میں، میرے اسماء و صفات میں کسی کو کبھی شریک نہ کرنا۔ میرے لیے جو چیزیں خاص ہیں وہ میرے لیے ہی رہنے دینا۔ نظر و نیاز کا کر لینا یہ جائز ہے، لیکن اس میں کسی اور کو شریک کر لینا یہی شرک ہے۔ میرے رب نے یہی کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ میرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جب میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ کسی صحابی نے آ کر پوچھا کہ اے میرے محبوب، اے تاجدار مدنی، آپ بتاؤ کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امکا، تیری ماں، پھر کہا ثم من، کہا امکا، پھر کہا ثم من، 3 بار کہا امکا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، چوتھی بار کہا ابو کا تیرا باپ۔ کہ جب تم حسن سلوک کرو، جب تم نرمی سے پیش آؤ، جب تم کوئی چیز اپنے گھر لے جاؤ تو سب سے پہلے اپنی ماں کے سامنے رکھا کرو، اپنی ماں کو دیا کرو، اپنی ماں کو اف تک نہ کہا کرو۔ اور تم باپ کا حق اس لیے بعد میں بیان کیا کیونکہ ماں یہ اپنے بچوں کو بڑی مشکل سے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ ایک کسی شخص نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، غالباً نام مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، ان سے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے پیٹھ پر بٹھا کر، اپنے کندھے پر بیٹھا کر میں نے طواف کیا، حج کے تمام ارکان کیے ہیں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا سن لے، تیری ماں نے تجھے پیٹ میں رکھ کر جو کئی ہزار مرتبہ آہ کہا ہوگا درد کی وجہ سے، اس ایک آہ کے برابر بھی تو نے بھی حق ادا نہیں کیا، اس لیے ماں کا حق زیادہ ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ کسی انسان کی 24 ہڈیاں اگر ایک ساتھ ٹوٹ جائیں تو انسان اسی جگہ پر مر جائے گا، لیکن ایک ماں جب اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے تو تقریباً 28 ہڈیوں کے ٹوٹنے کے اتنا درد ہوتا، پھر بھی اللہ رب العالمین اس ماں کو زندہ رکھتا۔ بتاؤ اس ماں کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے میرے محبوب نے کہا کہ ماں کے پیروں میں جنت ہے،
اپنی ماں کے قدموں میں رہا کرو۔ میں بتلاؤں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کر لینا ضروری ہے، اور اللہ کو راضی کر لینے کے لیے ماں باپ کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اگر ماں باپ راضی نہیں ہوئے تو یہ بات سمجھ لو اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ راضی نہیں ہوئے تو اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میں بتلاؤں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے صحابہ کرام تابعین بن گئے۔ صحابہ جو صحابی بن سکتے تھے، لیکن کائنات کے امام نے کہا کہ نہیں، تم مجھ سے ملنے نہ آنا، اپنی بوڑھی ماں کا خیال رکھنا۔ مفسرین نے انہیں تابعی لکھ دیا، محدثین نے تابعی لکھ دیا، صرف ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ ایک صحابی تھے، کائنات کے امام مدینہ میں تھے، وہ ہمیشہ آنے جانے والوں سے یہ پیغام بھجواتے، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ملنے مدینہ چلا آؤں، آپ کے دیکھنے کو دل بڑا تڑپ رہا ہے، اللہ کے رسول آپ ایک بار اجازت دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابی، تم وہیں اپنی ماں کی خدمت کرنا، اگر اس روئے زمین پر ملاقات نہ ہو پائی تو نہ صحیح، قیامت کے دن جنت میں ملاقات ہوگی۔ ویسے کرنی کہتے ہیں پوری زندگی روتا رہا کہ ایک بار اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ لوں، لیکن ایک طرف میرے دل کی تڑپ تھی اور دوسری طرف میرے محبوب کا حکم تھا کہ اپنی بڑھیا ماں کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ ویسے کرنی مدینہ نہیں آئے۔ کائنات کے امام جب اس روئے زمین سے جانے لگے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ اے میرے صحابی، ایک شخص جب کبھی تمہارے زمانے میں مکہ میں آئے تو اس سے اپنے لیے دعا کروا لینا، کیونکہ جب وہ عرش کی طرف اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش عظیم کا مالک اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، اس سے دعا کروا لینا۔ کہا اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ کہا وہ قرن کا ایک شخص ہے جس کا نام ویسے کرنی ہے، جب بھی وہ تمہیں ملے گا تو تم اس سے دعا کرا لینا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہر سال مکہ میں اسے ڈھونڈتے رہتا، پورے حج کے دوران چکر لگاتا اور لوگوں سے پوچھتا کہ کوئی کرن سے آیا ہے، کوئی ایسے کرنی آیا ہے، وہ اسے نہیں پاتے۔ پھر ایک سال انہوں نے ایسا کیا کہ سارے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا کوئی قبیلے کرن کا یہاں موجود ہے؟ تو ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہاں میں قبیلے کرن کا ہوں۔ کہا کیا تم اویس کرنی کو جانتے ہو؟ کہا ہاں خلیفت المومنین، میں جانتا ہوں اویس کرنی کو، وہ میرا چچا زاد یا پھوپھا زاد بھائی ہے۔ کہا وہ اس وقت کہاں ملے گا؟ کہا امیر المومنین کیوں پوچھ رہے، اس کے بارے میں بڑا سخت مزاج ہے، وہ کہیں عرب کے ریگستان میں اپنے اونٹوں کو چرا رہا ہوگا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو ساتھ لے کر نکل گئے ڈھونڈنے کے لیے کہ ویسے کرنی کہاں ہے۔ جب وہاں پہنچے دیکھا ویسے کرنی کو تو کہا ہے ویسے کرنی تم ہمارے لیے دعا کر دو۔ سوچو کون کہہ رہا ہے دعا کرنے کے لیے اور کون آیا ہے دعا کرانے کے لیے؟ وہ دو شخصیت جو دونوں عشرے مبشرہ میں سے ہیں، دونوں کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، جو خلفائے راشدین میں ہیں۔ تمام دنیا کے تابعین مل کر ایک صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہیں، دو دو صحابی آ رہے ہیں ایک تابعی سے دعا کرانے کے لیے۔ کہا میرے پاس آپ لوگ کیوں آئے ہیں دعا کرانے کو؟ کہا کائنات کے امام سے سنا تھا کہ جب وہ ایسے کرنی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ کہا کیا بات ہے، کیا کام ایسا آپ نے کیا، کون سا عمل ایسا کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا؟ کہا میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی ماں کو تکلیف نہیں پہنچائی، میری ماں زندہ تھی جب میں نے اسلام قبول کیا، میں نے اپنی زندگی میں اپنی ماں کو کبھی اوئے تک نہیں کہا، اوف نہیں کہا۔ اسی کا بدلہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے کبھی ان کی دعاؤں کو رد نہیں کیا۔ اے مسلمانوں، تمہارے والدین زندہ ہوں گے، تمہارے ماں باپ زندہ ہوں گے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، میں نے بڑا گناہ کیا ہے، آپ بتائیے کہ میں کیا کروں کہ اللہ رب العالمین میرے اس گناہ کو بخش دے۔
کہا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہ اللہ کے رسول میری ماں زندہ ہے۔ نہیں، کہا ماں باپ کوئی زندہ؟ کہ اللہ کے رسول کوئی زندہ نہیں۔ کہا خالہ زندہ ہے؟ کہ ہاں خالہ زندہ ہے۔ کہا جاؤ اور خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر وہ دعا دے دی تم کو تو اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اے مسلمانوں، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو اللہ کے لیے ایسے کام کیا کرو کہ وہ تمہارے لیے دعائیں کیا کرے۔ تم نہیں جانتے ہو تو میں بتلاؤں، ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے محبوب، میرا باپ میرا مال میری بغیر اجازت کے خرچ کر دیتا ہے، آپ انہیں بلائیے اور ان سے پوچھیے ایسا کیوں کرتے اور انہیں منع کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قاصد کو بھیجا اس باپ کے پاس، کہا جاؤ ان کو بلا لاؤ۔ وہ وہاں گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا۔ کہا کیا بات ہے، کیوں کائنات کے امام نے مجھے بلایا، وجہ کیا ہے؟ کہا تمہارے بیٹے نے تمہارے خلاف شکایت کی ہے کہ تم اس کا مال بنا اس سے پوچھے خرچ کر دیتے ہو۔ آنکھ میں آنسو آ گئے۔ یہ حدیث کا یہ ٹکڑا، ایک شعر انہوں نے کہا تھا، محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے لیکن میں وہ بیان کر رہا ہوں، آپ سنو کہ کیا وہ ٹکڑا تھا، کیا کہا انہوں نے اس اشعار میں۔ کچھ اشعار دل میں پڑھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے محبوب میں حاضر ہوں، کیا بات ہے، کیوں آپ نے مجھے بلایا ہے؟ کہا اے میرے صحابی، پہلے یہ بتلا دے کہ جب وہاں سے چلا ہے تو اپنے دل میں کیا کہہ رہا تھا، اپنے دل میں کون سی بات تو نے کہی تھی؟ کہا آپ سچے ہو، آپ کا رب سچا ہے، میں نے ابھی تک اپنی لبوں پر اس بات کو نہیں لایا ہے، اپنے دل میں وہ بات کہی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو وہ بات بتلا دی ہے۔ کیا کہا جانتے ہو؟ یہ میرا بچہ بوڑھا تھا، جب یہ بوڑھا تھا تو میں اس کے لیے کام کاج، جب یہ بچہ پیدا ہوا تو میں اس کے لیے کام کاج کرتا تھا، یہ گرمیوں سے بچا رہے اس لیے میں چلچلاتی دھوپ میں جا کر مزدوری کرتا تھا، یہ ٹھنڈیوں سے محفوظ رہے اس لیے میں سرد راتوں میں کام کیا کرتا تھا۔ جیسے جیسے یہ جوان ہوتا گیا میں بوڑھا ہوتا گیا، میں نے اپنی ہڈیوں کے رس کو نچوڑ کر اس کی ہڈیوں میں ڈالا تاکہ اس کے اعصاب مضبوط ہو جائیں، یہ قوی ہو جائے۔ جیسے جیسے اس کا بازو مضبوط ہوتا گیا میرے بازو کمزور ہوتے گئے، یہ جوان ہوتا گیا میں بوڑھا ہوتا گیا۔ اے میرے بیٹے، کاش تو مجھے اپنا باپ نہ سمجھتا، نہ سمجھ، ایک پڑوسی تو سمجھ کر میری خیریت معلوم کر لیا کرتا، ایک پڑوسی سمجھ لیتا، مجھ سے میرا حال پوچھ لیتا، میں نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا، کچھ ضرورت ہے کہ نہیں ہے، کم سے کم اس لیے تو پوچھ لیتا۔ کہا اللہ کے رسول میں نے یہی اپنے دل میں کہا تھا۔ کائنات کے امام نے کہا اس کو بلا کر اس بچے کو، انتا و مالک لی ابی، تو اور تیرا پورا مال یہ سب تیرے ماں باپ کے لیے ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت کی، وہ ماں باپ، وہ ماں جو بچپن میں آپ کے پیروں کو لے کر بوسہ دیا کرتی تھی، وہ باپ جو آپ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر پورے شہر میں چکر لگایا کرتا تھا، جو اپنی بڑی ہتھیلیوں کو چھوٹے سے رخسار کو لے کر سہلایا کرتا تھا، آج وہ باپ بوڑھا ہو گیا ہے تو تم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ وہ ماں بوڑھی ہو گئی، چڑچڑانے لگی تو اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کر ماں باپ کو برا بھلا کہنے لگے ہو۔ کبھی ایک بار اپنی ماں کے قدموں کو دباتے ہوئے، کبھی ایک بار اپنی ماں کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر، کبھی اپنی ماں کے قدموں کو دباتے ہوئے اس کے قدموں کو اٹھا کر اپنے رخسار سے لگا کر دیکھو، کبھی اس کے قدموں پر بوسہ دے کر دیکھو، اس کی زبان سے جو دعائیں نکلیں گی یقین مانو وہ عرش الہی سے جا کر ٹکرا جائیں گی۔ کبھی اپنے بوڑھے باپ کے کمزور ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کبھی اس پر بوسہ دے کر دیکھو کہ وہ باپ تمہارے لیے کتنی دعائیں کرے گا، وہ باپ جو جنت کا دروازہ ہے جس کے بغیر تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے ہو۔ کبھی اس کی عزت کر کے دیکھو، جب اس کی زبان سے دعائیں نکلیں گی تو دعائیں کیا اثر رکھیں گی۔ اور جن کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، اللہ کے لیے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے بے شمار دعائیں کیا کرو، اور رمضان کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو، اتنی دعائیں کرو، اتنی دعائیں کرو کہ اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے۔ دعا مانگنے کا طریقہ فقیروں سے سیکھا کرو، جو فقیر تمہارے یہاں آتے ہیں،
کس طرح تم سے چمٹ جاتے ہیں، کچھ اور دے دو، کچھ اور دے دو، آخر کار تم اپنی جیب سے کچھ نکال کر انہیں دے دیا کرتے ہو۔ ایسے ہی اپنے رب سے چمٹ جاؤ اور اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرو، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کرو۔ میں بتلاؤں، حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے امام جنت میں گئے تھے۔ جب معراج ہوئی تھی جنت میں گئے تو حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ آواز مجھے حضرت نعمان کی لگتی ہے، کیا بات ہے؟ وہ روئے زمین پر تلاوت کرتے ہیں اور آسمان میں فرشتے ان کی ریکارڈنگ سنتے ہیں، وجہ کیا ہے فرشتوں کی جماعت؟ کہا ہے اللہ کے رسول وہ اتنا نیک ہے، اپنی ماں کے تئیں اتنا نیک ہے کہ وہ اپنی ماں کے کپڑوں کو کبھی اپنی بیوی کو نہیں دیتا دھونے کے لیے، اپنے ہاتھ سے دھوتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی آواز کو جنت میں لگا کر فرشتوں کو سناتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ ایسے راضی ہوگا کہ اپنی جنت عطا کر دے گا۔ اے مومنو، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کو راضی کرنے کا یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ تم اب اگر اپنے ماں باپ کے تئیں کچھ گناہ کر بیٹھے ہو، کچھ غلطیاں کر بیٹھے ہو، ماں باپ ناراض ہیں، ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤ، ان سے معافی مانگتے رہو، ان سے اتنی معافی مانگو کہ وہ تمہیں معاف کر دیں۔ جیسے ہی وہ تمہیں معاف کریں گے، عرش عظیم کا مالک وہاں جنت میں تمہارے جنتیوں کی فہرست میں تمہارا نام لکھ دے گا۔ ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم بہت مضبوط ہو گئے، اپنے باپ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، ایک دن ہم بھی باپ بن جائیں گے، پھر وہ بچہ کہیں ہمیں نہ برا بھلا کہہ دے۔ اس لیے اپنے والدین کی خدمت کرو اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کرو۔ اللہ رب العالمین 3 دعائیں رد نہیں کرتا۔ ایک، روزے دار کی دعا یہ اللہ رد نہیں کرتا، مسافر کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، اور ماں باپ کی دعائیں اپنے بچے کے حق میں اللہ رب العالمین یہ رد نہیں کرتا۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ ہو آپ لوگ، ماں باپ بھی ہوں گے کسی نہ کسی کے، اور ہو سکتا آپ میں سے کوئی مسافر بھی ہو، تو جب تینوں چیزیں جمع ہو جائیں گی تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے ماں باپ پر ایسے ہی رحم کر دے جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ وہ خود گیلے میں سو جاتے تھے، ہمیں سوکھے میں سلاتے تھے۔ اپنے رب کو راضی کر لو مسلمانوں، ورنہ کہیں ایسا حال نہ ہو کہ دنیا میں ہمیں بہت ساری مثالیں ایسی ملی ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، ان کا حشر بڑا خراب ہوا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ماں نے معاف نہیں کیا زبان سے کلمہ شہادت نہیں نکل رہا تھا، صحابی تھے پھر بھی کلمہ شہادت کا ورد زبان پر آ نہیں رہا تھا، کیونکہ ماں ناراض تھی۔ جیسے ہی ماں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے معاف کیا علقمہ کو، زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہوا اور روح پرواز کر گئی۔ بڑا عظیم مرتبہ ہے ماں باپ کے معاف کر دینے کا۔ اپنے ماں باپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اے مسلمانوں، اللہ راضی ہو جائے گا تم سے۔ دوسری بات جو حدیث کے اندر بتلائی گئی وہ یہ کہ جو رمضان کا روزہ پائے، رمضان کا مہینہ پا جائے اور اپنے گناہوں کو بخشوا نہ لے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، سب سوچ لو کہ کتنا بدنصیب وہ شخص ہوگا کہ جس کو اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہو کہ میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ میں نے سنا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ یقین مانیے کہ نندورہ شہر کے لوگوں سے مجھے فطرتاً اللہ نے محبت ڈالی، ورنہ رمضان کے مہینے میں یہاں آنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں اعتکاف میں بیٹھنے والا تھا، لیکن آپ کے عالم صاحب کی بہت کوششوں نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ لیکن جب میں نے یہ سنا کہ یہاں کے کچھ جوان ایسے ہیں جو روزے کو جان بوجھ کر بلا عذر شرعی کے چھوڑ دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، یقین مانیے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اتنی تکلیف ہوئی۔ میں نے کوئی اور موضوع کی تیاری کی تھی آپ لوگوں کو بیان کرنے کے لیے، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اسی لیے بیان کیا کہ دوسرا وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پالے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا لے، اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ کہ رمضان کا مہینہ تمہیں مل جائے اور تم بلا عذر شرعی روزے نہ رکھو، میں نہیں جانتا اس روئے زمین پر اس سے زیادہ بدنصیب کوئی ہوگا کہ وہ رمضان کا مہینہ پائے اور روزہ بھی نہ رکھے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک روزہ اگر تم قضا کر لو گے
بلا عذر شرعی کے ایک روزہ قضا کر لو اور پوری زندگی روزہ رکھو، اس ایک روزے کی قضا نہیں ہو سکتی، جو اس کی نیکی ہے وہ تم کو نہیں مل سکتی۔ آپ یہ سوچ لو کہ میرے رب نے یہ کہہ دیا کہ اے میرے محبوب تمام نیکیاں بتلا دو کہ تمام نیکیوں کو میں 10 سے 700 گنا نیکی دوں گا، ایک نیکی کو بڑھا کر 10 تک لے جاؤں گا، 10 سے 700 تک لے جاؤں گا، میں اتنی نیکیاں دوں گا، میں اس پر قادر ہوں۔ لیکن میرے رب نے کہا کہ روزے کو چھوڑ دینا، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، میرا بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کے لیے اس کی بیوی کے پاس جانا حلال ہے، لیکن میری رضا کے لیے اس نے چھوڑ رکھا ہے۔ وہ حلال کمائی سے چاول اور دال خرید کر لایا ہے، اس کا کھانا حلال ہے، اس کا پینا حلال ہے، لیکن میں راضی ہو جاؤں اس لیے اس نے اس کھانے اور پینے کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے میرے محبوب تم اس کا اجر نہ بتلانا، اس کا اجر میں عطا کروں گا، اور جس کا اجر اللہ عطا کرے گا اس کا کیا کہنا، جسے اللہ اپنے ہاتھوں سے اجر دینے آئے گا اس کا کیا کہنا۔ جب حشر کے میدان میں ہوگے، جب جنت کے تمام دروازوں سے فرشتے پکاریں گے کہ یہاں سے آؤ، یہاں سے آؤ، یہاں سے آؤ، تو ایک ایسا روزے دار بھی ہوگا جس کو فرشتہ پکارے گا، میرے دروازے سے آ جائے روزے دار، یہ اللہ نے تیرے لیے بنایا تھا، یہ تیری خوش نصیبی ہے کہ تو یہاں سے داخل ہو جا۔ اور جو شخص روزہ نہیں رکھے گا، آپ سوچ لو کہ وہ کتنی زیادہ تکلیفوں میں ہوگا۔ اس روئے زمین میں بھی اللہ رب العالمین اسے بے عزت کرے گا، اور جب وہ اس روئے زمین سے جائے گا، قبر میں داخل ہوگا، تو اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جب معراج کی رات پہنچا تو فرشتے مجھے لے کر ایک اونچی زمین پر چڑھنے لگے، میں نے کہا میں اس پر نہیں چڑھ سکتا، فرشتوں نے اسے آسان کیا، میں اس پر چڑھ گیا اور میں نے دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ الٹے لٹکائے ہوئے ہیں، پیر اوپر کی طرف، سر نیچے کی طرف، اور ان کی بانچھوں کو فرشتے چیر رہے ہیں اور وہ بڑی زور زور سے چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اے فرشتوں یہ کون لوگ ہیں جن کی اتنی آواز آ رہی ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جہنمی ہیں جو دنیا میں روزہ نہیں رکھتے تھے، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو پیروں کے بل الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کی بانچھوں کو چیرا جا رہا ہے۔ ایک طرف سے فرشتہ چیرے گا اور جب دوسری طرف چیرنے آئے گا تو پہلی طرف کا حصہ صحیح ہو جائے گا، پھر اس طرف آئے گا چیرنے تو اس طرف کا حصہ صحیح ہو جائے گا، اس کی بانچھیں چیری جائیں گی اور اسے یہ سزا ہمیشہ ہمیش دی جائے گی۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تم سے ناراض ہو جائے؟ اے میرے جوانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائے؟ اللہ کے لیے اے میرے مسلمانوں، اللہ نے یہ مہینہ ہمیں دیے ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے آتے ہی کائنات کا امام اپنے صحابہ سے یہ کہتا تھا کہ اے میرے صحابہ، وہ مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے جس میں اللہ رب العالمین جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ تمام شیطانوں کو، جو شیطان سرکش ہیں، ان سب کو قید کر دیا جاتا ہے، رحمتیں عام ہو جاتی ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے برائی کرنے والوں برائی سے رک جاؤ، اے نیکی کرنے والوں نیکی کو بڑھ چڑھ کر کرو۔ ہم لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام شیطانوں کو قید کر دیا ہے، لیکن ہم میں ہمارا نفس شیطان بیٹھا ہے جو ہمیں روزہ نہیں رکھنے دیتا ہے، جو ہمیں کھانے پینے پر آمادہ کیے رہتا ہے کہ تم روزہ نہ رکھو، تم کھاؤ پیو، روزہ رکھ کر کس کا فائدہ ہوا ہے؟ اے مسلمانوں، آج تو یہ دور سائنس کا دور ہے، آج سائنٹسٹ نے یہ بتلا دیا ہے کہ روزہ رکھنے سے تمہیں دنیاوی کیا کیا فائدے ہیں، بے شمار فائدے گنائے گئے۔ تمہارے جو سڑے ہوئے اجزاء بدن میں ہیں جن سے کینسر بعد میں ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین روزہ رہنے کی وجہ سے اسے ختم کر دیتا ہے۔ بے شمار چیزیں بیان کی گئی ہیں، وقت نہیں کہ ایک ایک کو بیان کروں، لیکن کئی بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے روزہ کا رکھنا
طبی نقطۂ نظر سے بھی یہ ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین کی دین کے اعتبار سے بے حد ضروری ہے۔ جو لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں، روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین یہ یاد رکھنا کہ جب وہ اپنے عرش پر ہوگا، پوری دنیا کو موت کی نیند سلا دے گا، فرشتے موت کی نیند چلے جائیں گے، اسرافیل، اسرائیل، جبرائیل سب موت کی نیند میں ہوں گے، تو اپنی کرسی پر بیٹھ کر کہے گا این الملک الملوک، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، انا واحد القہار، میں ہوں اکیلا تنہا، واحد ہوں، اکیلا ہوں اور قہار ہوں۔ آج میں جب حساب و کتاب لوں گا تو اپنے قہار ہونے کے حساب سے لوں گا، اور جب اللہ رب العالمین اپنے قہار ہونے کے حساب سے حساب لے گا تو یہ بات یاد رکھنا کہ اس کی سزائیں بڑی سخت ہیں۔ وہ دنیا میں رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، جتنی غلطیاں کیے ہو سب لے کر آ جاؤ، اس سے معافی مانگ لو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ آج تک جتنے روزوں کو چھوڑے ہو، اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے معافی مانگ لو، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ اور آنے والے کل سے، آج آخری عشرہ آج رات سے شروع ہو جائے گا، کل سے سارے وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے، میں یہ ہاتھ نہیں کہوں کہ ہاتھ اٹھاؤ آپ لوگ، نہیں، اپنے دل میں یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ اے اللہ رب العالمین تیری رضا کے لیے کہ تو راضی ہو جائے، ہم جتنے روزے باقی ہیں سب رکھیں گے، اور جو روزے ہم نے چھوڑا ہے ہم اس کی قضا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اپنے دل میں عہد کر لو، انشاءاللہ تمہارا رب اتنا رحیم ہے کہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب آ جائے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف آ جاؤں گا، میرا بندہ تھوڑا سا تو چلے میری طرف۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور ہم ان پر درود نہ بھیجیں، یہ بڑی ہی ہماری بدنصیبی ہے، اور یہ جہنم میں جانے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، کیونکہ میرے محبوب نے کہا کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ درود پڑھو۔ اور میرے رب نے اس کا اجر بتلایا ہے کہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس کا رتبہ ہے اللہ کے ہاں، اس کے 10 رتبوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی 10 غلطیوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا اسی اجر عطا کرتا ہے۔ اور آج آخری بات کہ آج سے لیلۃ القدر شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ تیاری کر لیں، کیونکہ یہ جو آنے والی 10 راتیں ہیں اس میں سے کوئی ایک رات ایسی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر بنایا ہے، جس میں اللہ کے بے شمار فرشتے اس روئے زمین پر آتے ہیں، خود جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں نئی لکھی جاتی ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کر کے، اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر، اپنی باتیں اللہ سے منوا کر آنے والے وقت کے لیے اپنے لیے اچھی چیزیں لکھوا لیں۔ اس لیے اے میرے بزرگوں اور جوانوں، میری ماؤں اور بہنوں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں اعتکاف میں بیٹھو، اللہ کے سامنے رو اور گڑ گڑاؤ، اپنی دعا اللہ سے دعائیں کرو، اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرو، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں کرو، اپنے شہر کے لوگوں کے لیے دعائیں کرو، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کرو۔ اور میں ایک بات اور بتلا دوں، آخری بات، کہ اس مدرسے میں، اس مسجد میں ایک مدرسہ قائم ہونے جا رہا ہے، امام صاحب نے بتلایا، جو بڑی ہی خیر و برکت کی چیز ہے، کیونکہ میرے نبی نے اگر اس روئے زمین پر سب سے بہترین کوئی چیز بیان کی ہے تو وہ یہ کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اس روئے زمین پہ سب سے بہترین تعلیم اگر کوئی ہے تو قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ اور الحمدللہ اس مدرسے میں حفظ کا مدرسہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ سب کو ثابت قدم رکھے،
اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے حوصلوں کو اور بلند کر دے کہ اس روئے زمین کا سب سے وہ نیک کام کرنے آپ لوگ جا رہے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی زبانی یہ کہلوایا کہ یہ دنیا کا سب سے محبوب کام ہے۔ آپ اگر پڑھا نہیں سکتے بچوں کو یا خود تعلیم نہیں دے سکتے تو ان بچوں کے لیے ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں، جیسے ان کے لیے روم بنا سکتے ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ وہ کریں کیونکہ ان کا بھی درجہ اللہ رب العالمین کے لیے بہت بڑا۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اے پروردگار عالم، اے عرش عظیم کے مالک، اے زمین و آسماں کے پروردگار، اے اللہ رب العالمین، ہم تیرے دربار میں بیٹھے ہیں اللہ، ہم نے بے شمار گناہ کیا ہے، خطائیں کی ہیں اللہ، اے رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ رب العالمین۔ اے پروردگار عالم، ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ اگر ہمارے ماں باپ کے حضور ہم سے کبھی کوئی نادانی، کوئی غلطی، کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اللہ ہمارے ماں باپ کو یہ توفیق دے کہ وہ ہمیں بخش دے اللہ، ہمیں معاف کر دیں اللہ۔ اے رب العالمین تو اپنی طرف سے اپنی عنایت کر کے اللہ ان کے دل میں رحم ڈال دے اللہ کہ وہ ہمیں معاف کر دیں، اور اللہ تو ہمیں توفیق دے اللہ کہ ہم ان کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگے ہیں۔ اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، اے دنیا اور زمین و آسماں کے رب، اے اللہ رب العالمین ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ ان کے آنے والے مستقبل کو تو سنوار دے اللہ۔ اے اللہ ہمارے اس میں جو پڑھے ہوئے بچے ہیں وہ کچھ ایسا کریں کہ آنے والی نسلوں میں کچھ لوگ ڈاکٹر اور انجینئر بن جائیں، کچھ عالم دین بن جائیں، کچھ IAS IPS آفیسر بن جائیں، کچھ جج اور وکیل بن جائیں۔ اے اللہ رب العالمین تو نندورہ شہر کے مسلمانوں کو اس کا حوصلہ عطا کر دے، آمین۔ اے رب العالمین ہم میں جو مائیں اور بہنیں ہیں اللہ تو انہیں یہ توفیق دے دے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں اے پروردگار عالم کہ ہم میں کوئی عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود بن جائے۔ اے رب العالمین، اے پروردگار عالم تو مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ، انہیں صبر دے پروردگار عالم، ان کے لیے زمین کو ہموار کر دے اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عباد اللہ یرحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان